أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین حضرات، واجب الاحترام دوستو، عزیز ساتھیو، بزرگوں، بھائیو، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ محرم الحرام شریف کا آج آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور حصول برکت کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آج بھی ذکر آل رسول عرض کیا جائے گا۔ ظاہر کہ اللہ رب الجلال جو سنیا جائے، جو سنایا جائے، اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 92 یہ مختصر سی آیت مقدسہ ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ پاؤ گے، فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچ سکو گے، ہرگز بھلائی تک نہ پہنچ سکو گے۔ توجہ فرمانا مہربانی ہے، ہرگز تم بھلائی تک نہ پہنچ سکو گے، بھلائی تک نہ پہنچ سکو گے۔ بھلائی کیا ہے؟ وہ جو ہے مہربانی ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی تک نہ پہنچ سکو گے۔ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی کے بہت سارے مطلب ہیں۔ بھلائی کا مطلب اچھائی بھی ہے، بھلائی کا مطلب بلندی بھی ہے، بھلائی کا مطلب نیکی بھی ہے، بھلائی کا مطلب قرب الہی بھی ہے، بھلائی کا مطلب جنت بھی ہے۔ یاد رکھنا مہربانی ہے، بھلائی کا مطلب نیکی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، بلندی بھی ہے، قرب الہی بھی ہے، اور جنت بھی ہے۔ فرمایا کہ تم ہرگز جنت تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی پیاری چیز جو ہے، اپنی پسندیدہ چیز جو ہے، وہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو گے، تم جنت تک پہنچ سکتے ہی نہیں۔ فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے، جنت تک پہنچ نہیں سکتے، قرب الہی تک نہیں پہنچ سکتے، جب تک تم اپنی جان سے پیاری چیز جو ہے اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو گے، تم جنت تک پہنچ سکتے نہیں۔ بھلائی، اچھائی اور جان سے پیاری چیز، اچھی چیز جو ہے، جب یہ آیت پر نازل ہوئی نا، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اس آیت پر کی سمجھ ہے۔ بعد میں لکھا ہے کہ بیرہا جو کنواں ہے، بعد میں لکھا ہے کہ یہ باغ ہے، تو اس باغ کا جو منہ تھا وہ مسجد نبوی کی طرف تھا، سامنے سائڈ طرف۔ توجہ فرمانا، تو کریم آقا علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم الہی ہوا ہے کہ اپنی
پسندیدہ چیز اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بیرحا کنواں ہے نا، بیرحا کنواں، وہ مجھے بہت پیارا ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، وہ میں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ آپ نے رشتے دار میں کچھ لوگ کروا ہے نا، ان میں بانٹ دو، تقسیم ہو. عمر بن عبدالعزیز، آپ کو اس آیت کو میں سمجھ آئی، اس نے کیا کیا؟ پیسے لیے، ان پیسوں کی شکل خریدی، ان کی پڑیا بنائی، پڑیا بنا کر تو بانٹنا شروع کی. پڑیا بنائی، پڑیا بنا کر اس کو بانٹنا شروع کیا، تقسیم کرنا شروع کیا، بانٹنا شروع کیا. کسی نے سوال کیا، کیا لگے عمر بن عبدالعزیز جب جنا پیسے میں تسا شکر خریدی ہے نا، تو ہمیں چاہیے سی کہ ایک پیسے بانٹ دے. آپ نے فرمایا اوہ اے گل نہیں کرنی، یہ گل نہیں کرنی، رولا پہ گل کیا آیا کی کہہ لگے اس واسطے مینوں پیسے نال محبت نہیں، مینوں شکر نال پیار ہے. بات کا دفتر قبیلہ بنی سلیم ایک بزرگ آدمی آتے انتظار کی تھی، فریاد کی تھی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو حکم کیا، اس نے خون پیش کیا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے ساتھ کو امام بشیر اتاریا، عطا فرما دیا. کیونکہ سنگیہ کا گھرانا ہے، توڑتے ہے نہیں نا، کہ خالی بھی نہیں توڑتے. ایک نے خون پیش کیا، مولا علی نے اپنا امامہ شریف اتاریا، اس مانگت کو دے دیتا. کسی نے کچھ دیتا، کسی نے کچھ دیتا. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سلیمان، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے جا کے آپ نے عبادتیں ان کو ادائی کر رہے ہیں. آج کل ساڈا ہوا ہوتا نا، اسی کہہ دیتے جا بھائی اللہ بھلا کرے، ہائے ہائے ہائے، لیکن یہ آل رسول کا کار ہے، نبی نے کیتا کار ہے. یہ نہیں آخیا کہ نبی نے بیٹی نے پورے سے مانگتا ہے کہ خالی کہتے اللہ بھلا کرے یا ترلا کیتا نہیں. فرمایا آپ نے کی کیتا تو اپنی چادر لئی جڑی اوپر لے لیا سر، چادر لئی اس نے تھپیا، تھپ کے پیک کر کے اس نے دے دی. فرمایا چچا جی اے چادر لو تے بازار کے اندر فروخت کر کے جتنے بھی پیسے بنن اس مانگت کو دے دو تاکہ ادا وقت چل سکے. چولہا 100 کو سننے والا نہیں، جان کے سننے والا ہے، مہربانی کریا کہ بازار میں چادر بیچی، جب گروی رکھی، پیسے لے، مانگت کو دیتے، مانگت نے کھانا خرید لیا، کھانا خرید لیا، کھا لیا، کچھ کھانا بچیا. حضرت سلیمان فارسی نے کھانا لے آ کے نا تو سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں پیش کیتا. عرض کی سیدہ جی تساں چادر دیتی سی نا، وہ بیچ کے پیسے لے کے کھانا لیا، کھانا اے بچ گیا تے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. کہ سیدہ نے فرمایا نہیں، جیڑی اسی اپنی پسندیدہ چیز ایک باری اللہ دے راہ دے وچ دے دئیے کبھی واپس نہیں لئی. ایک باری دے دیے واپس نہیں لئی، لہذا اے بھی لے جاؤ تے جا کے اس مدینہ شریف کے اندر جا تقسیم کر دے. پسندیدہ چیز سیدہ زہرا پاک کے گھر کے اندر شہزادے کے کپڑے، 2 قمیصاں نے، ایک نئی ایک پرانی. سایہ عورت آ گئی، آپ کہنے کی سیدہ میرا بچہ ہے، اس سے بات ہے اپنے پتر میں پھٹے پرانے کپڑے دے دو تاکہ اس کو پہنا دیتے جان، اس کو کپڑے پہنا دیتے جان، اس کو دے دو.
پہلے والی آیت ہے نا فقل تعالوا نذكر ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. اس آیت کو سارے دن انفسنا تو مراد جان ہے. کیے میرے والے کو کیے میرے والے کیے جان ہے. نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جان کو مراد مولا علی کو لیا. اس جان کو مراد مولا علی کو لیا. ایک موقع آیا بات مختصر کرنا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا ویر آخیا اپنا پرا کیا. ایک شارٹ کٹ جملہ اس طرح کہہ لو کہ اپنے پراواں نال ود کے اپنے پراواں نال ود کے عزیز و اقرباء نال ود کے تیری پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو. آؤ میں جانے کا بلاج کرا. دیکھو آقا امام علیہ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی سب تو پہلے اپنی جان نال پیاری عظیم چیز اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفہ کی طرف بھیجا. جب آپ کو یہ علم نہیں سی کہ کوفہ والے کرتے کی پہ نے انہوں نے انداز و بیان کی نے انہوں نے حالات کی نے آپ نے فرمایا نہیں کسی صحابی نے بھیجا کہ کل کو اعتراض نہ کرے کہ آل رسول جان بوجھ کے مروا رہے سن. نہیں سب تو پہلے اپنے بھائی کو بھیجا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجا. تو حضرت مسلم بن عقیل جب جان لگے نا توجہ کرے آئے جملہ سنائے گا پسندیدہ چیز ہے جب ٹوڑا لگے نا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ سے شہزاد امام علیہ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حضرت کی سزا دیا میں کلہ نہیں جانا میں اللہ کی راہ جان لگا اللہ کی راہ قربان ہونے لگا میں کلیاں نہیں جانا میری پسندیدہ چیزاں دو رہے. ایک شہزادہ محمد ہے ایک شہزادہ ابراہیم ہے. بولو نا آپ نے دونوں شہزادے بھی نہ لیا. ایک کوفہ کی سرزمین پر چلے گئے کہ جو سرزمین کوفہ سے پہنچے آپ نے گزشتہ جمعہ سوال کیتا سی کہ یہ کیسا کردار پیش کیتا کیسے حالات پیش کیتے کیسے انداز بیان کیتے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ عالمی عورت کے گھر تو گرفتار ہوئے کہ جدو بیت اللہ ابن زیاد کے دربار پہنچے تو بیت اللہ ابن زیاد نے سوال کیتا کہنے لگا مسلم بن عقیل کہ نبی دی شریعت کے ٹھیکیدار تسی ہی گھر والے رہ گئے ہو تسی ہی در رہ سکتے ہو. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں اسی اپنے نانا جان کی شریعت کے اندر رد و بدل نہیں ہوتے آگے. جو اللہ نے قرآن کریم آقا علیہ السلام نے اللہ شراب سینے سے نازل کیتا اس قرآن کے اندر رد و بدل نہیں ہوتے آگے. تو جو اللہ کریم نے احکامات نے اس احکامات کی تذلیل نہیں ہوتے آگے. توجہ فرمانا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ ابن زیاد اس نے آپ نے سپاہیوں نے حکم کیتا اس نے اپنے مسلم بن عقیل کو ہمارا بھی چھت کو اوپر لے جاؤ جا کے شہید کر دو. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آپ کو چھت سے کھڑا کیا گیا آپ نے فرمایا دنیا میں کتریوں حکومتوں نے رسول نے قانون کے طریقہ کار نے کہ جب کسی نے شہید کیتا جائے تب تک ذات میں کھڑا کیتا جائے کہ کچھ شرطاں ہوئی ہیں. فرمایا دنیا میں کتریوں میرے پوچھو کہ میری کیڑی شرطاں ہیں نہ کہ
محسن بن عقیل ٹائم نہیں، وقت نہیں، جلدی بول کیڑی دیکھے شرطانے توجہ نہ سنیا جا. آپ نے پہلی شرط فرمائی، آپ نے فرمایا اے میری زندہ تے میری تلوار رکھ لے گا. اوپر جب بلا آدمی کا 700 روپیہ دینا ہے، فروخت کر کے یہ میرا قرضہ اتار دے گا. فرمایا دوسری کیا ہے کہ دوسری میری شرط دوسری یہ ہے کہ میں اپنے ویر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خط لکھ چکے ہیں تو آپ کو تک آ ہی رہے ہیں کہ انہوں نے پیغام پہنچا دینا کہ کوفی دھوکہ باز نے، مکار نے، دغا باز نے، انہوں نے آل رسول اللہ وفا نہیں کی تھی. تو آقا حسین آپ واپس چلے جانا. تیسری شرط آپ نے فرمایا کہ میرے دو ننے شہزادے نے اس وقت پتہ نہیں کس جگہ پہ بیٹھے ہیں، کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا، کچھ پیتا بھی ہے کہ نہیں پیتا. میرے اولاد شہزادیاں بآسانی طریقے دے نال مدینہ شریف پہنچا دیتا جائے. جلاد بدبخت نے تلوار کا وار کیتا، آگ کا سر کرنا جدا کیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جامع شہادت کو فرما چکے ہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل آپ کی قبر شہادت جس وقت قاضی شریح تک پہنچی، قاضی شریح کی چیخاں نکل گیا، روندیا حضرت امام مسلم بن عقیل نے شہزادے کو سینے لایا. قاضی شریح نے آواز دی، کہنے لگا شہزادے کو پتہ نہیں، آؤ میرے سینے دے نال لگ جو. میرے سینے دے نال آ کے آپ نے پیار فرمایا ہو. شہزادیاں دیا پیشانیاں چوم رہے نے، شہزادیاں کو اپنے سینے دے نال لا رہے نے. آپ نے شہزادیاں کو سینے دے نال لا کے بڑیاں وفاداری دیا باتاں پہ کرتے نے. اور شہزادے آؤ میں تمہیں اپنے نال لگا لینا. جس طرح اپنے باپ کے سینے کے اوپر کھیل دے رہے، جس طرح اپنی باپ کی گود اندر کھیل دے رہے. آؤ آج قاضی شریح کے سامنے بیٹھ جاؤ. آج قاضی شریح تمہیں اپنے نال پیار کرے گا، اپنے نال محبت دیا باتاں کرے گا. قاضی شریح نے دونوں شہزادیاں دے والا جدر اپنے ہاتھ پیرے نے بڑا پیار کیتا ہے. اپنے سینے دے نال لگا کے بڑا والہانہ پیار کیتا ہے، بڑی محبت کا اظہار کیتا ہے. بچیاں نے شہزادیاں نے عرض کی تھی قاضی جی سانو سمجھ نہیں آ رہی، تسی سانو کیوں اتنا پیار فرما رہے ہو، کیوں اتنی محبت فرما رہے ہو. سانو تے یہ لگتا ہے کہ تسی پیار فرما رہے ہو. ان یتیماں دے نال پیار کری دے، اس یتیماں دے نال پیار کری دے جدا کوئی سہارا نہ ہوندے اودے نال اینا پیار کری دے. اج تسی سارے نال بڑی محبت فرما رہے ہو. کہنے لگے چاچو جی سانو دسو کدھرے اسی یتیم تے نہیں ہو گئے. چاچو جی دسو کدھرے اسی یتیم تے نہیں ہوئے، کدھرے سارے باپ کو شہید نہیں کر دیتا گیا. قاضی شریح نے شہزادیوں کو سینے میں نال لایا، سینے میں نال لا کے پیار فرمایا. فرمایا شہزادیوں میں تمہیں کن الفاظ نال دساں، میں تیری گفتگو دے نال تمہیں دساں کہ تسی شہید ہو گئے، کوئی بے یتیم ہو گئے ہو، تمہارے باپ کو شہید کر دیتا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادیاں کے نال پیار محبت کی دیئے. فرمایا شہزادیوں گھبرایا کے نال پریشان آئے ہویا دے. اس کوفہ کی سرزمین تو ایک قابلہ مدینہ شریف جائے گا، مدینہ شریف جائے گا.
مقصود پہ پہنچ جاؤ گے ننے ننے شہزادے قاضی شریح دی گود اندر بیٹھے رو رہے ہیں آوازاں دے رہے ہیں ہائے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی دسو سانو کنے سہارے چھوڑ کے چلے گئے اور نہ دے سانو کسی ماں دا سہارا ملے آئے نہ سانو کسی باپ دا سہارا ملے آئے نہ کنے سہارے چھوڑ کے جانے اور قاضی شریح نے فرمایا شہزادے و نان ہوئے میں دونوں قافلے کے نالال بدا کر دیتا جائے گا قاضی شریح نے جس رضی زبان دینا شام کا بیلا ہویا اور آپ نے شہزادے اسد کو بلایا اور فرمایا او اسد تیری بات سن کر آئے دی بابا جانو قوموں میں فرمایا جڑا شام نو قافلہ مدینہ شریف جانا میں اس قافلے کے نال اینا شہزادے نو بآسانی طریقے کے نال اس آدمی کے سپرد کر کے دے دینا اور جڑا آل رسول کا محب ہوئے آل رسول نے پیار کرنے والا ہوئے آل رسول نے محبت کرنے والا ہوئے آل رسول کے وفاون کو یاد کرنے والا ہوئے کہنے گے بابا جی ٹھیک ہے قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کے حوالے انہاں دونوں شہزادیاں کی کر شام کا بیلا آیا اور جس وقت قافلہ جا رہا ہے اور اسد اپنے انہاں شہزادیاں کو لے کے اپنے گلی کے کونے میں کھڑا ہو کے کہنے لگا شہزادے اور دیکھو سامنے قافلہ جا رہا ہے اور قافلے کے نال مل جو کر دو باہر اڑتی نظر آ رہی ہے اس قافلے کے نال مل جاؤ جب قافلے کے نال ملو گے تسی بہت آسانی طریقے کے نال مدینہ شریف پہنچ جاؤ گے آسانی طریقے کے نال مدینہ شریف پہنچ جاؤ گے کانوں کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی دونوں ننے ننے شہزادے ایک بھی 6 سال عمرے ایک بھی 8 سال عمرے دونوں شہزادے دوڑنے جا رہے ہیں جبیل علاقہ پتھریلا علاقہ ہے زمین تعمیری طرح تپ رہی ہے سورج کی شدت کی گرمی کے نال تپی ہوئی ہے شام کا ویلا ہے دونوں شہزادے چلتے جا رہے ہیں جب قافلہ کافی دور آگے چلا گیا اور قافلہ دور آگے چلا گیا تو شہزادے نہ پہنچ سکے چھوٹا کہنے لگا پیرا سفر بڑا لمبا ہے لیکن تویا نہیں پہ جاتا ہے پیرا تے چھالے پہ گئے نہیں انہیں جاواں گے بڑا پیر کہنے لگا پیرا نارو نہ پریشان ہو یہ دل پھیلان والی بات نہیں یہ صبر کی بات آ چکی ہے صبر کا امتحان آ گیا ہے اس امتحان کے اندر ایسا کامیاب ہونا ہے شہزادیاں گھبرانا شام کا وقت ہوئے گا میں تینوں دبا دیا کر میں تیری تھکاوٹ دور کر دیا کر لیکن میری بات کو یاد رکھنا ہے شہزادیاں نہ تو گھبرا پریشان آئے ہوئے بڑے پیر نے چھوٹے کا ہاتھ پکڑے گئے ہیں اتنا دوڑ لاندے قافلے کے نال جانے دینے لیکن قافلہ ملیا نہیں قافلے کے نال بڑی کوشش بھی کرتے ہیں قافلے کے نال ملے آ جائے لیکن قافلہ بڑی دور چلا جا چکے ہیں دونوں نے شہزادے راہ کا اندھیرا چھا چکے ہیں رستہ بھی بھول چکے ہیں پتہ نہیں آگے کی طرف رستہ جانا ہے لیکن شہزادے ایک کھود نال نبت سائے تلے بیٹھ گئے آرام پہ کرنے میں ایک دنیا دا کتا آیا اور ابن زیادہ سوائی آیا اور آپ کے کہنے لگائے ہو تجھے بچے کون اور کدھر جا رہے ہو کی راہ کا میں گئے اس سمے کے بازار کے اندر کیسے جا رہے ہو کانوں کی بتا رہے اگر کانوں کو اٹھا کے لے جاؤ چھوٹے کیوں یکا جیا سو جاری ہوں گے کہتا ہے ہم ہیں مسلم ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے غریب یتیم ہیں تنہا مسافر مدینے کے لیکن دنیا کے کتے وہاں اپنی لالچ کا پیا ہویا ہے اپنے مال کا مانگا پیا ہویا ہے کسی طریقے کے نال مال مل جائے ابن زیاد نے کیونکہ اعلان کیتا ہویا سی جڑا مسلم بن عقیل نے بچیاں نہ پکڑے گا اور وہ بڑا انعام و کرام دیتا جائے گا بڑا مالحانہ اکرام دیتا جائے گا بڑا مالا مال دیتا جائے گا اس سپاہی نے شہزادیاں نوا کیا اور کہنے لگا آؤ بچہ تسی امام مسلم سے بچے اور تسی مسلم بن عقیل نے شہزادے اور کہنے لگے ہاں اسی مسلم بن عقیل نے شہزادے اور ایک کلی یاد رکھیا جائے آل رسول کی یہ بات میں جھوٹ بولنا ہے جدوں ہی کسی نے پوچھے ہے اگر جان جانی یہ چلی جائے آپ نے جھوٹ رو نہیں بلکہ سچ مسلمت رکھیا ہے
مدینے کے دونوں شہزادیاں پڑھیا پکڑ کے جا کے ابن زیاد کے دروازے میں پیش کیتا ابن زیاد نے پوچھا اے کیڑے بچوں پکڑ کے لے جاندا جے کہنے لگے اے ابن زیاد تینوں نہیں پتہ ہے امام مسلم بن عقیل شہزادے نے امام مسلم بن عقیل دے دل دے ٹکڑے نے امام مسلم بن عقیل دے پتر نے انہیں آخیا کہ بہت جیل دے اندر کیا کیتا جائے جیل خانے کے اندر لے دیتا جائے اس وقت شہزادیاں جیل خانے کے اندر لے کے دیتا گیا جیل دے اندر جڑا چوکیدار سی جڑا جیل دا محبدار سی جیل دا جڑا قیدی بنیا ہوا ہے جڑا جیل دا دروازے دار وکیل بنیا ہوا ہے انہیں آخیا شہزادیوں کی بے کر دے اسی کون ہوئے آپ نے فرمایا ہر کپڑے حضرت مسلم کے سینے کے پتہ جان گیا کیونکہ آل رسول اللہ محبت کرنے والا سی آل رسول اللہ پیار کرنے والا سی آل رسول اللہ محبت عقیدت رکھنے والا سی دولیا نہیں کہنے لگا میری نوکری جاتی ہے چلی جائے میں نے نوکری نہیں چاہیے لیکن میری اگر روزے میں شروالے دن آل رسول سفارش کرتے میں دنیا تو اور کی لینا ہے آل رسول سفارش دن آل میں جنت ملتے میں اور کی لینا ہے کہنے لگا شہزادیوں گھبرایا دینا پریشان آئے ہویا دے تھوڑا دیا وقت گزریا رات کا سمائے ہویا اور چوکیدار نے اپنی انگوٹھی اتار کے انہاں شہزادیوں نے حوالے کی تھی میں لگا شہزادیوں آؤ میں تمہیں آزاد کر دینا میں جیل تو تمہیں رہائی دے دینا کہنے لگے نا چوکیدار آئے گا کا منع کر اگر تینوں ابن زیاد نے دیکھ رہے ہو یا کسی نے دسیا تیری نوکری چلی جائے گی تینوں معذور کیتا جائے گا لیکن محبے آل رسول سے آواز دے کے کہنے لگا شہزادیوں نا تسی تے آل رسول دے قدمات اور ایک باری نہیں میں اپنے 100 باری نوکری قربان کر دیا گا آل رسول دی عظمت کو میں اپنی نوکری قربان کر دیا گا شہزادے الوداع کیتا ہو جائے شہزادے پھر اس رستے سے پہ گئے نے رات آگے آئے ہو جائے شہزادے تھکن محسوس بھی کرتے ہیں اپنی تھکاوٹ میں محسوس کرتے ہیں لیکن انہیں سپاہیاں دا بھی ڈر لگا ہو جائے اپنے گھر دے نال لگے ہوئے نے اپنی جانا بھی بچانیاں نے جانیاں ایک چشمے سے جا کے قریب آ گئے پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے بڑا کہنے کا شہزادیہ اگر تیروں پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے آوے کو چشمہ لگائے ہوئے ہیں ایک تو 2 بڑا پانی کے پی لائے آرام میں لے کر کوئی جسم تو سکون ہو لے کر چھوٹا کہنے لگا ویرا نانا آج تے پانی کی پیاس ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ دے پاس ہی کوئی میرے پاپا دی یاد آ رہی ہے میں اپنے بابا جان دی یاد آ رہی ہے میں اپنے بابا جان دی وفاواں یاد آندی ہیں جدوں بابا جان لیتے ہوندے سن میں انہاں دے سینے تے بیٹھ جاندا سا میں انہاں دے سینے تے بیٹھ کے کھیلنا ہوندا سا میں اپنے بابا دی یاد آ رہی ہے میں بھی گل چلا کوئی نہیں گل میں ساڈا باپ جامع شہادت نوش کر کے ہے لیکن صبر کر صبح انشاءاللہ اسی مدینہ شریف پہنچ جاواں گے جدوں مدینہ شریف کا نام لیا شہزادہ ٹھہر گیا صبح ایک چشمے کے اوپر ایک عورت آئی میری نوکرانی لانڈی بن کے آئی ہے آ کے چشمے کو پانی بن کے لے کے جانا چاہتی ہے لیکن وہ لانڈی بھی آل رسول کی محبت آ رہے اس لانڈی کی مالکہ بھی آل رسول کی محبت آ رہے آل رسول کے پیار کرنے والی ہے جب کول پہنچی ہے جا کے چشمے سے ننے ننے بچیاں دیا آوازاں سنی ہیں چھوٹا بھی اپنے بڑے بھی دے گل لگے آواز دے رہے ہیں آئے ابو جی آئے امی جی علی شہزادے اپنی ماں تو بھی دور میں اپنے باپ تو بھی دور میں اپنی ہمشیرہ تو بھی دور میں قدیمے کیا ہوئے گا تو کوئی عورت مسجد در اعلان کروان ہوگی ہے میرا بچہ گم ہو گیا ہے خدا دی قسم اٹھائے کہتا اس عورت یا یکا جو یتروں نے سن لے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے لیکن جس دار مادر پتر گم ہویا ہوئے انہیں تے یتروں رکنے میں جس ماں کا پتر پردیش کے در پہنچ آئے ہوئے پھر پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے اپنے نانے دے دین تو جان قربان کرنے واسطے پہنچیا ہوئے ہے خود یہ لے دے اندر ہو کے آواز دینے میں آئے امی جی
امی جی آئے ابو جی سانوں کے سہارے چھوڑ کے چلے گئے اور شہزادے آوازاں دے رہے ہیں اس لوڑی نے آواز سنی آواز سن کے کہنے کی شہزادے اور تسی کون ایسا اس جگہ سے کی پہ کرتے اور بڑا پیر بولے اور کہنے لگا بی بی نہ ماری ہم ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے بی بی نہ ماری ہم ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیم ہے تنہا ہے مسافر مدینے کے بی بی نہ ماری دلوں خدا دا واسطہ نہ ماری اس عورت نے شہزادیاں سینے لایا اور آؤ فرمان لگی اور شہزادے اور نہ رو میں آپ کی محبت آنا ہے میں آل رسول کی غلام ہے میں آل رسول نال پیار کرنے والی ہوں گھبراؤ نہ پریشان آئے اور آؤ میں تو اپنی مال کرتے کر لے کے جانی ہے جس وقت شہزادے ہم اپنے بازو تو پکڑے آئے ہیں اتھا تو پکڑ کے اپنی مال کرتے کر لے کے آئیے اپنی مال کرتے کر لے کے آئیے اور کہہ لگے کہ بچے پکڑ کے لے گئے انہاں کے بچے گم ہوئے نے لیکن اکھاں دے نال ویکھ کے پہچان گئی جڑا آل رسول دا محبتار ہوئے اور پتہ چل جاتا ہے آل رسول دیاں وفاواں کیاں نے اور پتہ چل جاتے ہیں قرآنیاں کی شاناں نے قرآن دے ورگے اندر کی ادھر ویکھ کے کہنے لگے کہ بچے عام نہیں لگ دے کہنے لگی جتی بولے کون ہے کہنے لگی مال کا تسی آپ پوچھ لو میں تے پوچھیا ہویا رے میں کو دسیا ہے اسی کوئی امام مسلم دے بچے یار کہنے لگے او مسلم اس کو چھت دو گرا کے انہاں دا چھت دے جا کے سر تلنا جدا کیتا گیا ہے اس مسلم دے بیٹے نے حسین دے بھی دے بھتیجے نے حسین دے بھتیجے نے جنہاں پکڑ کے لے کے آئے شہزادیاں نے اکھاں جو آنسو جاری نے کہنے لگے بی بی ہاں اسی امام مسلم دے بچے یار سانو کھانوں میں نہیں پیا ملدا پیر نہیں پیا ملدا آرام کرنے جگہ نہیں پہ ملتے اسی رات میں جگہ دے اندر لگے پھرنے اور کدی درختاں دے سایاں دی اور دے اندر بیٹھے رہنے اور اسی ہن تیرے ویڑے دے اندر آ گئے اور پتہ نہیں تو ساڈے نال کیسا سلوک کریں گے کیسا ساڈے نال برتاؤ کریں گے اس مال کا دیا اکھاں جو آنسو آ گئے چیخاں نکل گئی یار شہزادیاں دے پیر بیٹھے میں پیراں والا پائی ہوئی ہے پیراں تے سودر شاہی ہوئی ہے پیراں تے چھالے بنے ہوئے ہیں کہنے لگی شہزادے آؤ میں کبھی اپنے پتراں نال اتنا پیار نہیں کیتا بڑی محبت کر رہی نے بڑا پیار پیا کر دیا نے رات ملا ہوا شہزادیاں نو لٹایا ہوا ہے کھانا کھلا کے پرسکون کی نیند کر لٹایا ہوا ہے ادھی رات ملا ہوا آرس گانا گیا اس مالکہ کا خامد کر آیا اور آگے بیٹھ گیا مالکہ کچھ دیئے خامدار دس کاری راجاری کٹھے ہمیں تیرے سر کے اندر بڑا گردو غبار ہے تیری بات کے اندر بڑی گردو غبار پہی ہوئی ہے سواری کی گھٹے دور دنال بری ہوئی ہے کتھے لگا پھرے ہیں کہنے لگا میں نہ میرے مسلم دے بچے میں جانے میں انہوں نے ابن زیاد دے دربار دے کر پہنچا کے انہوں کرام حاصل کرانگا بڑا مال حاصل کرانگا پر میں نے شہزادے لب دینے پہ عورت کہنے لگی نے چھٹ دنیا دے اکو دیا اور یہ رضا کے راضی رو میرا تیروں کھانوں دے رہے ہیں پینوں دے رہے ہیں اس مال کو کی کرنے قرآن میں کہتا ہے اہل بیت نال پیار کرو نبی فرما رہے ہیں اہل بیت نال پیار کرو تو اہل بیت کو گرفتار کر کے مال کمانا چاہنا ہے ایسی حوث کو چھوڑ دے اسی تیرے ہاتھوں ایسا مال نہیں کھانا چاہتے اس عورت نے اپنے خامن کھانا پیش کیتا رات میں چار پائی چلے پیا ہوئے ادھی رات میں ساری دیاری
ذہن دے اندر آ جاتا ہے اور تصور ذہن دے اندر آ جاتا ہے شہزادے جڑے نے رات کو لیٹے ہوئے نے کمرے دے اندر نور دی لاٹ چمک رہی ہے چھوٹے دے ذہن دے اندر اپنے باپ دی یاد آ گئی چھوٹے دے ذہن دے اندر اپنے باپ دی یاد آ گئی اپنے باپ دی یاد آئی اٹھ کے بیٹھ کے رون لگ پیا کہتا ہائے ابو جی سب کے سہارے چھٹ گئے اور ہر دنیا دے کتے نے آواز سنی یکبار کی دنال اٹھ کے بیٹھ گیا اپنی وائف اپنی بیوی نو جگا کے کہتا ہے ان بچیاں دے رون دی آواز کتوں آ رہی ہے کیونکہ یہ عورت محب آل رسول سے آواز دے کے کہیں ہمسایاں نے شاید بچے رو گئے ہوں گے شاید ہمسایاں نے بچیاں دی آواز ہے کہنے لگا نانا سارے کمرے دے اندر آواز آ رہی ہے اس عورت نے کہا سمجھا حارس تینوں کی پتہ ہے کہ سارے گھر کے اندر بچے ہیں بھی کہ نہیں ہے لیکن تو کیوں بچیاں دی طرف پیار رکھنا ہے کہتا نہیں میرے مسلم سے بچیاں دی آواز پہ لگ گئی ہے دروازہ کھولے آئے نوڑا دیا پیشانیاں دی اندر نور محمدی چمک رہے آئے کمرہ جگمگ آ رہے آئے نوڑا شہزادیاں والے کے کہتا ہے اور تو جان مول میں تو انہوں بڑی دیر دا لبدا سا پہ آؤ میں تو انہوں بڑی دیر دا ڈھونڈنا سا پہ آؤ پر تسی کچھے چھپے ہوئے سوئے میں تو انہوں لے کے جانا چاہتا ہوں اتنے زیادہ دربار اندر لے کے جانا گا کاڑے بولو نوائن کو آدھائی نام و اکرام کا ماما گئے شہزادے نے کہنے ناماری آج سامو یزاد کر دے روزے محشر والے دن دی اسی زمانت دینے آئے روزے محشر والے دن اللہ دی بارگاہ دے روتے کو آزادی دلا دی جائے گی لیکن ناماری لیکن دنیا دا کتا دنیا دے مال دی حوث دے دل لگا پہ آئے اس نے بل وقت نے کی کیتا ہے اپنا شہزادیاں نے وارا تو پکڑے اور کسیر کے جا کے سیر نے اندر رکھے اور شہزادیاں نے چیزاں نکل گئی اور شہزادے رو کے کہنے میں اور ظالماں پہ ایمانا نہ مارے اسی نبی کی یاروں اور نہ مارے اسی مسلم بھی وکیل شہزادیاں پردیسی غریب الوطن آئے ہوئے آئے ساری ماں ساموں طرف دے گئی انہوں رو دی ہوئے گی لیکن دنیا دے کتے اکرے مالی حوث دے لگا پھرنا ہے لیکن دنیا دے کتے نو حیا نہیں آیا اور انہاں شہزادے روانہ تو پکڑ کے نہر پران کی طرف لے کے جا رہے نہر پران میں پہنچ کے جہاں کے کہنے لگا ہاں میں دسور میں کنو شہید کرنا انہاں بھی یہ جواب دیتا ہے اپنے باپ والا جواب دے کے کہنے لگے اور دنیا دیا کتے سانو پتہ ہے تو جانو شہید کرنا ہی کرنا ہے تانو قتل کرنا ہی کرنا ہے لیکن ساری آخری خواہش سے پوچھ تاری خواہش کی ہے کہنے لگا جلدی پوچھو تاری خواہش کی ہے جلدی بولو تاری کوئی نہیں آپ نے فرمایا دنیا دیا کتے سانو اس رستے سے لے جاتے تھے سارے باپ کا لاشا پہ آوے تانو پتا تو سارے نال کی کرو ہے تانو پتا تو سارے نال کی کرو ہے پر سانو ایک بڑی باپ کا لاشا ملا دے تانو اپنے باپ دے لاشے نال پیار کر لینے جائے چلا گیا تینوں باپ کا لاشا کچھ دور میں گیا بہت بڑا ہجوم لگا ہوا ہے بہت بڑی دنیا کٹھی ہوئی ہے چھتوں کے اوپر مستورات بیٹھیاں ہوئی نے دروازے جگہ لوگ کھڑے ہوئے نے بہت بڑا ہجوم لگا ہوا ہے آواز کیا ہجوم کس بات ہے آواز ہے بس امام مسلم کرتا ہے اس رستے جگر ڈگیا ہوا ہے اس رستے جگر امام مسلم کا لاشا پیا ہوا ہے تو شہزادیوں نے بھی آواز کی اتنی آواز سنی چیخا نکل گئی دنیا دے کتے اپنا ہاتھ چھڑا کے دوڑ لگا کے اپنے باپ دے لاشے نال چپٹ گئے چھوٹا اپنے باپ دے قدمانوں چمر گئے بڑا اپنے باپ دے سینے تے لے کے آئے ہویا ہے آواز آنے میں بابا آج سانو ایسی ناکنے مل جائے پھر جس سینے جیسی بچپن دے وال دے کھیل دے بابا یا سانو ایسی نار کہ عذاب آئی ہوتا ہے اپنے باپ دے کلمہ چھوڑ کے چھوٹا کہہ لگا بابا اے کلمہ
نسل میں ارگ جدید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آقا امام علی مقام آپ نے کوفہ کی طرف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز اپنے بھائی کو بھیجیا۔ حضرت امام مسلم نے اپنے پسندیدہ چیز اپنے بچیاں کو لیا، میدان کربلا میں پہنچے۔ شہزادہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا ویر عباس، جوان علی اکبر، ننھا علی اصغر، بانجے اور محمد سب کچھ قربان کر کے میدان کربلا کے قدرت نگاہ اندر نگاہ ملا کے عرض کی کہ یا اللہ اپنی پسندیدہ چیز تیری راہ سے قربان کر دیتی ہے، یہ میرے پسندیدہ سر، تیرے قرآن کی خاطر، تیرے نبی کے فرمان کی خاطر میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ کہ جنت آواز اشلا دیو، جنت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جنت کے پہلے میں اپنے محبوب کی زبانی تانوں عطا کی ہے، تانوں جنت کی سرداری عطا فرما دیتی ہے۔ جنت کے سردار نے جنت کے اندر کوئی جا سکتا ہے جڑا آل رسول کا محب ہے، آل رسول کے نال پیار کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب الجلال جو سنے اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی کیونکہ 5 محرم والے دن اس سے مبارک حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا منایا جاتا ہے، لیکن آل رسول کی محبت کے اندر اسی تاک و ڈاک چلتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی